وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کر دیا اور کامیاب افراد میں گاڑی کی چابیاں تقسیم کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، ای ٹیکسی اسکیم خواتین کے روزگار کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں خواتین کو کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ای ٹیکسی اسکیم روزگار کا باعزت منصوبہ ہے۔ ای ٹیکسی اسکیم خواتین کے روزگار کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان سے ہونے والی دہشت گرد حملوں کے خلاف حق کے دفاع میں ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ افغانستان کی طرف سے دھمکی آمیز بیانات مایوس کن ہیں۔ باجوڑ اور بنوں میں حملوں کے بعد ہماری کارروائیاں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مرکوز تھیں۔ کابل پر طالبان حکومت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا۔ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ پاکستان میں حملوں میں ملوث ہیں۔ بلوچستان کے ضلع زوب میں سیکورٹی فورسز نے 2 مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی اسپانسرڈ 18 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے 24 فروری کو بلوچستان کے ضلع زوب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس میں 8 بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ 25 فروری کو سیکورٹی فورسز نے ضلع زوب میں ایک جامع کلیئرنس آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے پیچھے چھپے ہوئے عناصر کی تلاشی کے لیے کیا گیا۔ آپریشن کے دوران فورسز نے خوارج کی نقل و حرکت کو مختلف راستوں پر ٹریس کیا۔ بانی پیٹے عمران خان کی ہسپتال منتقلی اور ذاتی معالجین تک رسائی سے متعلق اہم اندرونی تفصیلات سامنے آ گئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان سے رابطہ کیا اور 14 فروری کو کہا کہ 2 ڈاکٹروں کے نام دے دیں تاکہ انہیں جیل بھیجا جا سکے۔ تاہم علیمہ خان نے ڈاکٹروں کو جیل بھیجنے کی مخالفت کی اور عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے پر زور دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ علیمہ خان PTI دھرنوں کے دوران تمام معاملات سے آگاہ تھیں اور مرکزی قائدین سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ بعد ازاں ایک رابطے میں بیرسٹر گوہر نے انہیں بتایا کہ حکومت عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے پر آمادہ ہے۔ چمن میں گھر میں گیس سلنڈر کے دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق چمن کے علاقے طور پل میں گھر میں گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا، جس کے باعث گھر کے متعدد کمرے گر گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 5 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق جبکہ 25 زخمی ہیں۔ دھماکے کے مقام پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سلنڈر دھماکہ کالسی تقسیم کرنے کے دوران ہوا۔ بچے اور خواتین کی بڑی تعداد لسی لینے پہنچی ہوئی تھی کہ اس دوران گھر کے کچن میں رکھا 20 کلو وزنی گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ کراچی سائٹ ایریا میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگی آگ پر 80% قابو پایا جا چکا ہے۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں احمد کے مطابق صورتحال کنٹرول میں ہے۔ فیکٹری میں کپڑا ڈائی کرنے کا کیمیکل بھی موجود ہے۔ 1 سے 1.5 گھنٹے میں آگ پر مکمل قابو پا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فائر فائٹرز نے فیکٹری میں لگے بوائلر کو سب سے پہلے محفوظ کیا۔ اگر بوائلر پھٹتا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل HI TV کو سبسکرائب کریں۔